أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ رب العالمین نے انسانوں کی کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد اسلام میں رکھا ہے۔ دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی انسان کی کامیاب ہوگی۔ اسلام جو ساری تعلیمات کا ایک مجموعہ ہے، عبادات، معاملات، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے اس دین کے ذریعے سے پہنچا دیا، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہی انسان کو دنیا سے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا سے انسان کب جائے گا، کس لمحے اس کو موت آئے گی وہ نہیں جانتا، اسی لیے کوشش یہ ہو کہ ہمیشہ اسلام کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، جیتے جی آپ مسلمان ہو اور مرتے وقت بھی آپ مسلمان ہوں۔ ہر خطبے میں آپ جو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوشش یہ کرو کہ موت اسلام کی حالت پر آنی چاہیے۔
فرما برداری کے ساتھ تم کو موت آئے، یعنی جیتے جی کوئی مسلمان ہو، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مرتے وقت مسلمان ہو، یعنی انسان کی موت اسلام کی حالت پر آئے۔ اسلام جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء او علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم کو ایسے روشن راستے پر، ایسے بہترین دین کو دے کر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اسلام کا کوئی بھی عمل، اسلام کی کوئی بھی تعلیم ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح فرما دیا۔ اب اس دین اسلام پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے اس خطبے کے ذریعے سے جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین اسلام ایک مکمل دستور حیات، زندگی گزارنے کا مکمل قانون اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، لیکن بدبختی سے آج اگر ہم اس امت کا معائنہ کریں تو معاملہ یہ ہے کہ الگ الگ گروہ، الگ الگ جماعت کی شکل میں جس کو اسلام کا جو حصہ اچھا لگ رہا ہے یا جو وہ اپنے اعتبار سے اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کو لے کر اپنی زندگی کا مقصد صرف اسی کو سمجھ لیے، اسی کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اسی میں پوری کامیابی ہے۔ گویا کہ حالت ایسی ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ کچھ لوگ عقیدے کو سب کچھ سمجھ لیے، کچھ لوگ منہج سلف کو سب کچھ سمجھ لیے، کچھ لوگ صرف تعلیم ایجوکیشن کو سب کچھ سمجھ لیے، کچھ لوگ خدمت خلق کو سب کچھ سمجھ لیے، کچھ لوگ ذکر و اذکار کو سب کچھ سمجھ لیے، کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کوشش میں ناکام کوشش کرتے ہوئے کہ ہم دین کو ہم مسلط کر دیں، یعنی لوگ چاہیں نہ چاہیں یعنی ہماری سوچ صرف یہ ہو کہ حکومت قائم ہو جائے، ہم جس طرح چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ سب الگ الگ چیز، ایک ایک چیز کو لے کر اس کو کامیابی کی بنیاد سمجھ لینا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے، جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ نے پیغام کیا دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں رہے، مکہ میں رہے، اور آپ نے وہاں پر توحید کی دعوت، آخرت لوگوں کو یاد دلایا۔ اللہ رب العالمین نے اکثر چیزیں لوگوں کے سامنے وہی پیش کی جو اسلام کی بنیادی تعلیم تھی۔ مدنی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جب اسلام کے احکامات نازل فرمائے اس وقت یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنا، اس کی راہ پر نہیں چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اسلام جو اللہ نے دیا اس اسلام کے لیے یا اس اسلام پر، اس قانون پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین پریکٹیکل اللہ رب العالمین نے جو ہم کو دیا وہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے وہ تمہارے لیے۔ اب سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مختصر آپ معائنہ کریں تو ہر چیز میں آپ سب سے آگے نظر آئیں گے، آپ عبادت میں سب سے آگے۔ آپ جب عبادت کرنے کی باری آئی تو آپ صحابہ کرام نے جب آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی، یہ سوچ اچھی تھی کہ نبی کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ہم کو اور زیادہ نیکیاں کرنا پڑے گا۔ آپ نے ان صحابہ سے کہا تھا انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، لوگوں یاد رکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ جب بات آئی خرچ کرنے کی تو صحابہ بیان کرتے اجود الناس،
آپ سب سے زیادہ سخی تھے. ایک طرف غربت کا یہ عالم, ایک طرف یہ بھی وقت تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے, گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن خرچ کرنے کی باری آتی تو آپ سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے. جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی باری آتی, اپنے جان قربان کرنے کی باری آتی, تو صحابہ خود گواہی دیتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن مدینے کے لوگ ایک آواز سن کر ڈر گئے. یعنی ایک آواز, رات میں آواز آئی, وہ آواز کس چیز کی تھی؟ صحابہ کرام جب اس کی تحقیق کرنے کے لیے نکلے, جب نکلے تھے صحابہ, جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ کے گھوڑے پر سوار ہو کر گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے اور واپس تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لم تراؤ, ڈرو مت, یعنی تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خبر کی تحقیق کر کے آ چکا ہوں. اور اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اشجع الناس, آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. اور جب گھر کا معاملہ آیا, ایسا نہیں تھا کہ صرف یہی معاملہ ہو, گھریلو زندگی کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو, اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. یعنی ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, آپ جو بھی پہلو دیکھیں گے, آپ کی زندگی کا وہ پہلو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نمایاں. لیکن آج امتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو لے کر بیٹھ گئے, سمجھ لیے کہ یہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے. میرے بھائیوں, مختصر وقت میں میں مختصر باتیں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے عقیدہ توحید. ہماری توحید مضبوط ہو, بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے. انسان ساری نیکیاں کر لے, اس کے لیے کوئی کام کی نہیں ہے جب تک اس کے پاس توحید نہ ہو. اللہ رب العالمین نے جو اسلام کی بنیادیں رکھی ہیں, پیارے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5, 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اللہ کے آخری رسول ہیں. اس بات کا یقین رکھنا, اس بات کی شہادت دینا, یعنی توحید سب سے پہلی بنیاد. تمام انبیاء کی دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. پیارے نبی کی پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ, وہ لوگوں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لو. جن کو تم نے اپنا مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, اولاد دینے والا, پریشانیاں دور کرنے والا سمجھ بیٹھے ہو, وہ کچھ نہیں ہے. کائنات میں اگر یہ طاقت کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یہ پہلی دعوت آپ نے اپنے پاس سے جب دعات کو بھیجا, صحابہ کو لوگوں تک اللہ کا پیغام دینے کے لیے بھیجا, ان میں ایک نمایاں نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, یمن کی طرف بھیج رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جن کے پاس پہلے سے آسمانی کتاب تھی, لیکن آپ نے فرمایا معاذ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں, لیکن فاول ما تدعوهم الیہ الی ان یوحدوا اللہ تعالی, سب سے پہلی دعوت دینا توحید کی دعوت دینا. یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے اس کے پاس توحید ہو, اور توحید کے ساتھ اس کے پاس منہج سلف ہو, یعنی وہ راستہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کیا ہے, پیارے نبی کے بتانے پر, اور صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین اور تمام اسلاف نے جس راستے پر اپنی زندگی گزاری ہے, اس راستے کو اپناؤ. یہ ہمارے لیے اصل بنیاد ہے. اللہ رب العالمین نے جو اس راستے سے ہٹ جائے ان کے لیے کیا وعید سنائی ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ یاد رکھو, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو انسان رسول کی مخالفت کرتا ہے, سنت کی مخالفت کرتا ہے اور غیر سبیل المؤمنین, مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے, ہم اس کو اسی طرف جانے دیں گے اور
پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی صحابہ کا راستہ، جس وقت قرآن نازل ہوا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت مومنوں کی جماعت صرف صحابہ کی جماعت تھی۔ جو صحابہ کے منہج سے ہٹے گا وہ انسان گمراہی میں چلا جائے گا۔ پیارے نبی کا وہ فرمان جو ابھی آپ نے سنا کہ میں تم کو روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے جو برباد ہونے والا انسان ہے وہی ہٹے گا، یعنی اس روشن راستے پر چل کر ہی ہماری کامیابی ہوگی۔ مشہور حدیث آپ نے سنا ہے کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم کے مستحق ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم سیدھا راستہ دیا بھی ہے، اور اس پر چلنے والے بھی ہم کو بتا دیے کہ اس راستے پر چلنے والے کون ہیں، تاکہ اسی راستے پر چل کر ہم بھی اپنے آپ کو کامیاب اور کامران ہونے والوں میں شمار کروا لیں۔ تو یہ یاد رکھیں اسی راستے پر ہمارے لیے کامیابی ہے، یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ ہمارا منہج بھی صحیح ہو۔ لیکن آج دیکھیں ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ جو ان مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ابھی نیا واقعہ، لوگ جو ہے اور بھی پچھلے بھی اور ہمیشہ سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کی شان میں، کبھی مخصوص صحابہ کی شان میں، کبھی اور بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے۔ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لوگوں یاد رکھو میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا، فإن، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، فلو ان احدهم انفق مثل احد، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، سونا چند گرام خرچ کرنے کو بھی لوگ سوچیں گے، چند گرام نہیں، پہاڑ کے برابر۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے پہاڑ وہ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے کہ آپ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں اور وہ مقام بھی آپ کو دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اس پہاڑ کے برابر بھی اگر تم سونا خرچ کر دو گے تو ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ صحابہ کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک مد تقریباً آدھا کلو، آپ اتنا بھی ایک پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کے باوجود ان کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہماری کیا اوقات یہ کسی عام انسان کی، کسی انسان کی کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر سکے۔ ان کا ساتھ جو معاملہ تھا، جو بھی معاملات تھے، وہ اللہ رب العالمین نے ایک اعلان کے ذریعے سب کچھ مٹا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ اس لیے یاد رکھیں صحابہ کا منہج اگر ہم کو ملا ہے تو یہ ہمارے لیے قیمتی چیز ہے، اللہ کی بیش قیمت نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور جو لوگ اس راستے سے ہٹ رہے ہیں یا نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں، اب یہ دو چیزوں کے بعد ایک بات یاد رکھیں، عقیدہ توحید منہج سلف کو لے کر یہ نہ سوچ لیں کہ کامیابی اسی میں ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم عبادت، سب سے اہم عبادت وہ ہے نماز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم اپنے آپ کو سلفی منہج میں رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھ رہے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اب سلف کے منہج کے مطابق چلنے والے۔ یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو قیامت کے دن جہنم سے نکالے جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب ان کا عقیدہ صحیح تھا لیکن عمل میں کمزوری آ گئی تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اخرجوا من النار من کان یعبد اللہ وحدہ، ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو، فرشتوں کو حکم دے گا جہنم سے ان کو نکال لو جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید تھی ان کے پاس، عقیدہ مضبوط تھا ان کا۔
کیسے پہچانیں گے فرشتے؟ جل کر وہ کالے ہو چکے ہوں گے کوئلے کی طرح، لیکن فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، فرشتے جہنم سے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے نکالیں گے تو ان کو سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے کہ یہ سجدہ کرتے تھے، مطلب نماز تو تھی ان کے پاس۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز سے مطلب نہیں ہے، یا مرضی کے مطابق جتنے وقت کی مل گئی۔ آجی بڑی افسوس کی بات ہے، ابھی پچھلے جمعرات کی رات کو زلزلے کے جھٹکے آئے تھے، اس پر لوگ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ جھٹکے، اب تبصرہ لوگ الگ کر رہے ہیں کہ مائنس میں یا پتھر پھوڑنے کے لیے جو بلاسٹ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ہوا، یا اور کسی وجہ سے ہوا، ڈیم زیادہ بن گئے ہیں ان کی وجہ سے ہوا، وجہ کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ زلزلہ کا جھٹکا آیا، وہ وائبریشن اگر اللہ نے تھوڑا اور بڑھا دیا تو دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وائرس جو دکھتا بھی نہیں اس نے آج پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت یہ یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جو اپنی نشانیاں دکھاتے ڈرانے کے لیے دکھاتے کہ دیکھو غلط جا رہے ہو، صحیح راہ پر لوٹ کر آ جاؤ، یو ٹرن لے لو، اب بھی موقع ہے، ورنہ اس سے بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، گروپ ڈسکشن چل رہا ہے، 12:55 پر جھٹکے آئے ہیں، اس کے باوجود اس کے بعد جو ہے 1:30-2 بجے تک اس پر کمنٹس چل رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جھٹکے آئے ہیں، آپ کی زندگی میں جھٹکا آیا کہ نہیں؟ آپ کی زندگی میں کچھ احساس آیا کہ نہیں؟ آپ کی زندگی میں زلزلہ آیا کہ نہیں؟ یہ یاد رکھے زلزلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے۔ اور علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ پیارے نبی کا فرمان ہے علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں سے علم کو چھین لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر۔ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، یہ علماء کی وفات یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا زلزلے بہت آئیں گے، اور یہ زلزلے قیامت کی علامت، جب زلزلے زیادہ ہونے لگیں گے آخری زلزلہ آئے گا جس سے رب نے قرآن میں ڈرایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً زلزلہ قیامت کا زلزلہ سب سے بھیانک چیز ہوگا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم تذہل کل مرضعۃ، اس دن ہر حاملہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ اس کا یہ جھٹکے، اس جو زلزلہ آئے گا وہ اتنا بھیانک ہوگا۔ اور لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ تم کو ایسے لگیں گے کہ نشے کی حالت میں ہیں، مدہوش نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وہ عذاب کی سختی کی وجہ سے یہ عالم ہوگا۔ سوچئے دودھ پینے والے بچے سے اس کی ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جب وہ زلزلہ آئے گا قیامت کا، وہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ اکبر، کیسا بھیانک زلزلہ ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ وہ اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ زلزلے جب بڑھیں گے تو وہ زلزلہ آئے گا۔ یہ قیامت کی علامت ہے، اور قیامت تو بعد کی بات ہے۔ اگر ابھی اس وقت میں جو زلزلے آئے ہیں، جو رات کے وقت میں زلزلے کے جھٹکے آئے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اور تم کھیل میں مصروف ہو، یا اللہ کا عذاب آ جائے اور تم سو رہے ہو، اس وقت سو رہے ہو۔ اب سوئے ہیں اس وقت، اگر سوئے ہیں تو کتنی مدہوشی کی نیند ہوگی، فجر وجر سے مطلب نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھے عقیدہ اور منہج کے ساتھ آپ کو عبادت میں بھی اپنی حصے داری رکھنا ہے، جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ آپ فرائض کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو کہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر ان پریشانیوں کے باوجود بھی ڈھیل ہے تو اس کو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے ہم کو خوش رکھا ہے۔ ڈھیل ہو سکتی ہے جب اللہ کھینچے گا رسی، جب سمجھ میں آئے گی اللہ کی پکڑ، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ جو ہے بڑی سخت اور بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین دکھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاؤ۔
نماز جس سے لوگ غافل ہیں، ہم یہ سمجھ لیے ہمارا عقیدہ صحیح، ہمارا منہج صحیح، جنت پکی۔ یہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری زندگی کا نظام رکھا ہے، مرنے کے بعد انسان کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ قبر کے 3 سوال سب کو معلوم ہے، لیکن وہ سوال سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب کسی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، واپس آ جاتے ہیں آپ کے رشتہ دار جو آپ کو روتے بلکتے ہوئے بھی ڈال کر آئے تھے اس قبر کے گڑھے میں، اب کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ان کے اختیار سے ختم ہو چکا ہے اور آپ کا بھی اختیار ختم ہو چکا ہے۔ فرشتے جب آ کر اٹھاتے ہیں، مثلت لہ الشمس کأنہا تغرب، سورج ایسے دکھایا جاتا ہے ڈوب رہا ہے۔ تو اگر وہ نمازی ہے تو جیسے اس کی روح واپس آتی ہے، اس کو اٹھا کر جب فرشتے بٹھاتے ہیں تو کہتا ہے دعونی اصلی، چھوڑو مجھ کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز کی عادت ہوگی تب نہ وہ بولے گا کہ مجھ کو نماز پڑھنا ہے، جس کو نماز سے مطلب ہی نہیں تھا وہ کہاں بولے گا؟ یہ سوال جواب تو بعد میں ہوں گے، اس سوال سے پہلے نماز والا منظر سامنے آئے گا۔ اسی لیے یاد رکھیں نماز بہت اہم عبادت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حکومت کے کام سے کسی کو کہیں کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تھے، حکومت کیسے چلانا، وہاں کیسے حکومت کرنا ہے، کیسے تم ذمہ داری پوری کرو گے، وہ بعد کی بات ہے۔ پہلی نصیحت کیا ہوتی تھی؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام معاملات میں سب سے پہلی چیز میرے نزدیک نماز ہے۔ کیوں؟ فإنہ من حفظها، جس نے اس کی حفاظت کر لیا نماز کی، فقد حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لیا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضيع، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ دوسری چیزوں کو بہت آسانی سے ضائع کر سکتا ہے۔ یعنی حکومت کے کام سے بھیج رہے ہیں، ذمہ داری دے کر بھیج رہے ہیں، لیکن پہلی فکر تم کو نماز کی ہونا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب ان کو قید کر دیا گیا خوارج نے، اور اس وقت جو فتنہ بن کے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو قید کر دیا تھا، کچھ صحابہ نے آ کر امیر المومنین سے پوچھا، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، کہا کہ امیر المومنین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور ہماری امامت ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جس کی امامت ہم کو پسند نہیں ہے، کیا کریں ہم؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان احسن ما يعمل الناس الصلاۃ، لوگ جتنے کام کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین کام نماز ہے۔ اسی لیے اگر وہ پڑھا بھی رہا ہے، جو بھی ہے وہ اچھا کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ تم نماز پڑھ لو۔ جو غلطی کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ نصیحت کیا کی کہ تمام کاموں میں سب سے بہترین کام نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کی حفاظت کرنا، یہاں تک کہ آپ کی زبان مبارک چلنا بند ہو گئی، یعنی آخری الفاظ بھی آخر تک جب تک آپ کی زبان میں بولنے کی طاقت تھی وہ یہی تھے کہ نماز کی فکر کرنا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو کہ آپ کو اپنے عقیدے اور منہج کے ساتھ نماز کی حفاظت کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ کچھ لوگ تعلیم کو سب کچھ سمجھ لی، ہم تعلیم سے کسی کو دور نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تو پہلی تعلیم ہے کہ تعلیم دو، پڑھو، اقرا، پڑھو، یہ اسلام کی پہلی تعلیم۔ لیکن وہ تعلیم جو آپ کو دہریہ بنا دے، وہ تعلیم جو آپ کو دین بیزار کر دے، وہ تعلیم جو آپ کے بچوں کی آخرت کو برباد کر دے، ایسی تعلیم نہیں۔ اہل علم نے اس پہلے تعلیم کے حکم پر بڑی بہترین بات کہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی تم کچھ بھی پڑھو، جو پڑھنا ہے کچھ بھی پڑھو کا مطلب یہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، کیا بننا ہے آپ سب بنو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا ہے، آپ کی بنیادی تعلیم مضبوط ہو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دینا چاہیے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، لیکن ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یعنی وہ تعلیم جو آپ کو اللہ سے دور کر دے کوئی مطلب نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تعلیم حاصل کرے، اس کے ساتھ آپ کو اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھ لیے کہ خدمت کر لیے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ خدمت خوب کریں،
پیارے نبی نے نبوت سے پہلے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اسی عمل کو بنیاد بنا کر جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، بے چین اور گھبرائے ہوئے آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے کہا کہ مجھ کو چادر اڑا دو، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ گھبرا گئے تھے آپ۔ ام المومنین نے کیا کہا تھا؟ انہی چیزوں کی تسلی، انہی چیزوں کو ذریعہ بنا کر کہا تھا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، جن کو کمانا نہیں آتا کما کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داری سے کو آپ جوڑتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، مکہ میں ایک بڑا مشہور آدمی تھا عبداللہ بن جدعان، بہت کھانا کھلاتا تھا، ہمیشہ اس کی دیگ تیار رہتی تھی، بہت لوگوں کی مدد کرتا تھا، رشتہ داری کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان کو یہ ساری نیکیاں کام آئیں گی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دینا۔ یعنی اس کا ایمان آخرت پر نہیں تھا، یہ ساری نیکیاں، کئی کنٹل کھانا اس نے کھلا دیا، ساری نیکیاں اس نے کر لیا، لیکن عقیدہ توحید نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ اس کا نہیں تھا، ایمان اس کا آخرت پر نہیں تھا تو کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ خوب خدمت کریں، لیکن اس کے ساتھ عبادات کو یاد رکھیں، اس کے ساتھ اسلام کو یاد رکھیں، اس کے ساتھ اپنے ایمان کو یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو مجموعہ بنائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا، میں نے۔ آپ نے پوچھا، من تبع منکم الجنازۃ یوما، آج کون تم میں سے جنازے میں شریک ہوا؟ ابو بکر صدیق پھر بولے، انا، اللہ کے رسول میں شریک ہوا۔ آپ نے پوچھا، من عاد منکم مریضا، آج تم میں سے کون آدمی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے۔ آپ نے چوتھا سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا، انا، اللہ کے رسول میں نے۔ چاروں سوال پر جواب ایک ہی صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ نیکی میں نے کیا ہے۔ پیارے رسول نے پروانہ سنا دیا کہ مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، جس انسان کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی وہ انسان جنت کا حقدار ہوگا۔ کیا کیا ہے؟ وہاں پر عبادت بھی ہے، وہاں لوگوں کی خدمت بھی ہے، وہاں لوگوں کی مدد بھی ہے، وہاں بیمار پرسی بھی ہے، وہاں جنازے میں شرکت بھی ہے، ساری عبادتیں ایک ساتھ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک چیز لے کر نہ چلیں۔ معاملات کی باری آتی ہے، مسلمان سمجھ بیٹھا کہ سب کچھ اسی میں ہے، کہ ہم بس اللہ اللہ کر لیے، جب جی میں آیا نماز پڑھ لیے، عقیدہ مضبوط، حرام کماؤ حلال کماؤ، کسی کو ڈبو دو، کسی کا دینا ہے مت دو، کچھ نہیں۔ یہ سب چیز ایک طرف، اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، پیارے نبی کا فرمان ہے، ان من خیرکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرض لینے کے بعد اچھے سے ادا کر دے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، پیارے نبی نے اس سے ایک اونٹ ادھار لیا تھا، آ کر بڑا سختی سے بولنے لگا۔ صحابہ دوڑے، سوچا کہ ذرا اس کو روکے، نبی کے صحابہ کے سامنے نبی سے وہ زور سے بات کر رہا تھا، کہا نہیں رک جاؤ، دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، لوگوں یاد رکھو، چھوڑ دو اس کو، جس کا حق ہوتا ہے اس کو بولنے کا بھی حق رہتا ہے۔ جب اس نے دیا تھا ہم کو، بول سکتا ہے وہ۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کے برابر جتنی عمر کا اونٹ دیا تھا اتنا ہی اونٹ اس کو دے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا کہ اللہ کے رسول اتنی عمر کا تو نہیں، بڑی عمر کا دے دو بھائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرض ادا کرتے وقت اچھے انداز میں ادا کرتا ہے، جس کے اخلاق بہتر ہو وہ تم میں سب سے اچھا انسان ہے۔ یعنی بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی کسی ایک تعلیم کو پکڑ کر کچھ چیزوں کو لے کر یہ نہ سوچ لیں کہ اس میں ہماری کامیابی ہے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا منہج صحیح ہو، عبادات صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، لین دین صحیح ہو۔ اصل میں ان ساری چیزوں کی بنیاد نیت ہے۔ جہاں انسان کی نیت صحیح رہتی سب صحیح رہتا ہے، اس کی عبادت صحیح ہوگی، معاملات صحیح ہوں گے۔ لین دین کی باری، آخری بات یاد رکھیں کہ لین دین کی جب باری آتی ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے کسی سے قرض لیا اور قرض لیتے وقت
ارادہ اس کا یہ نیت یہ ہے کہ وہ ادا کر دے گا تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی نے فرمایا ادى اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کروا دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ اور ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها، لیکن جو انسان مال کسی سے اس لیے لیتا ہے کہ دینا کس کو ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتلفہ اللہ، اللہ اور اس کے راستے بند کر دیتا ہے اور اس کو برباد کر دیتا ہے، وہ ادا بھی نہیں کر سکتا۔ نیت خراب تھی، نیت صحیح رکھیے، نیت بھی صحیح ہو، کردار بھی صحیح ہو، اعمال بھی صحیح ہو، عقیدہ اور منہج بھی صحیح ہو، تب حقیقت میں ہمارے سامنے اسلامی زندگی ہوگی اور ہم اللہ کی نظر میں ایک مسلمان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے مکمل مجموعے پر حتی الامکان جتنی ہماری طاقت ہے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔